مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ نیند سے اٹھے تو بسم اللہ، خرید و فروخت کرے تو بسم اللہ، محنت مزدوری کرے تو بسم اللہ، میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائے تو بسم اللہ، دشمن کے سر پر تلوار جمائے تو بسم اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بسم اللہ، قلم ہاتھ میں لے تو بسم اللہ، کتاب کی اور قدردانی کرے تو بسم اللہ۔ غرض کے ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پل پر اللہ تعالیٰ کے نام کی مہر لگ جائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس عظیم ذات کے غلام اور وفادار ہیں۔ ہم ہر قول و عمل میں اس مقدس ذات کا نام کیوں نہ لیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم کامل مسلمان اس وقت ہوگے جب تمہارا جینا اور مرنا، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا، تمہارا سونا اور جاگنا، تمہارا پہننا اور اوڑھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ بسم اللہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی صاحب صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام محض اپنے ذہانت سے، محض اپنے طاقت سے، محض اپنے دولت سے کر سکتا ہوں، بلکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس عالی ذات کی مدد اور نصرت سے ہو رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور لطف و کرم سے ہو رہا ہے۔ میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ میں تیسری حکمت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو رب کریم کی معیت اور رفاقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں لیکن جس عظیم ذات کے اعتماد پر یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں بلکہ وہ تمام قوتوں کا خالق ہستی ہے۔ ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، آگ، پانی اور ہوا پر اس کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر و مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ پایاب ہو جاتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ پہاڑوں کو حکم دے تو ان سے چشمے ابلنے لگتی ہے، وہ ہوا کو حکم دے تو وہ آندھی اور طوفان بن جاتی ہے، وہ آگ کو حکم دے تو وہ برد و سلامہ بن جاتی ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ وہ ظاہر اسباب کے بغیر بھی نتائج ظاہر کر سکتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ اور مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیا، اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کیا، اس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیا، اس نے اصحاب کہف کو 309 سال سلا کر اٹھا دیا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے حضرت حضیر علیہ السلام کی سواری کو 100 سال بعد زندہ کر دیا، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دیے، اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو بحال کر دیا۔ یہ سب کچھ جو اس قدرت والے اللہ نے کیا یہ ماوی اسباب کے تحت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اللہ جو اسباب کا خالق ہے وہ اگر چاہے تو اسباب کو توڑ پھوڑ کر بغیر اسباب کے بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر کمزور ہوں مگر ایسی طاقتور ہستی کی معیت مجھے حاصل ہے، اس ذات باری کی نصرت مجھے حاصل ہے، تو اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میرے دوستوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رفاقت و معیت کے احساس سے انسان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا اور بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں اصحاب عظیمت کی داستانیں سناتی ہے، ان کے پاس ماوی اسباب کچھ بھی نہ تھے، ان کے پاس کوئی چیز تھی تو وہ صرف اسباب کے خالق کی رفاقت کا احساس تھا۔ آپ بھی اپنے اندر یہ احساس اور یقین پیدا کر لیں تو آپ بھی بے پناہ طاقت محسوس کریں گے۔ میرے ساتھیوں بسم اللہ میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صفت و رحمت پر رہتی ہے، وہ کسی وقت بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔
اسی بات کا سبق دینے کے لیے بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے مبالغہ کے ساتھ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ دوسری صفات بھی تھی، ان کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ الجبار، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ القہار، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ المنتقم، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا بسم اللہ القوی القادر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان صفات کو ذکر نہیں کیا گیا جن سے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت و حکمت، اس کی قوت و حشمت، اس کی جباریت و قہاریت کا اظہار ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ انسان اس کی جباریت اور قہاریت کا تذکرہ کر کے اس سے اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ مایوس ہو جائے، بلکہ اس لیے اس کی رحمت کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان ہر وقت پر امید رہے، اسباب ساتھ دے تو پر بھی امید ہو، اسباب ساتھ چھوڑ دے تو پر بھی امید ہو۔ آئیے ہم سب بھی اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تاکہ ہم کمزوروں کو اس کی نصرت حاصل ہو، تاکہ ہمیں اس کی معیت اور رفاقت کا احساس ہو، تاکہ ہم کمزوروں کو اس کی پاک نام کی مہر، تاکہ ہمارے اشکاویس پر اس کے پاک نام کی مہر لگ جائے۔ کسی بات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔